بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف العرض فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه أي محله الذي يخبره. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. عالم بجمیع اجزائہ محدث ہے، حادث ہے. ساری کائنات ہر جز حادث ہے. دلیل چل رہی ہے، اشارہ دلیل پر مسئلہ، کیونکہ عالم دو قسم ہے، آیان اور سمجھی بات. یہ مسئلہ ہو گیا. اگلا مسئلہ آیان جی، تو اس کی وضاحت بھی آگے ہے، یعنی ممکن. کیوں کہا تاکہ واجب تعالیٰ پر یہ تعریف سچی نہ ہے کہ آیان مراد عین وہ ممکن ہے جس کے لیے قیام بذات ہی ہے، جس کے لیے پڑھے ہیں نا کہ عین وہ سمجھے ہی جس کے لیے قیام بذات ہی ہے. او بنا صفحہ نمبر 111. او جلدی جی. تے والعرض ما لا یقوم بذاتہ، جلدی کرو صفحہ کڈو. 111 یار کی بن گیا جی چنگے. اور ایک تاں پڑھا رہے ہیں وہ دونوں دی تعریف کرنی نہیں تھے، سمجھ آوے گی تو تاں ہے. اور عرض وہ ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو. ان واپس آؤ کیا کہ عین وہ ہے جس کے لیے عرض وہ ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو. عین وہ ہے جو قائم بذات ہی ہو. عرض وہ ہے جو قائم بذات ہی نہ ہو. یہ متن میں ہے دونوں باتیں، سمجھیے. امتحان کرو. یہ عین قائم بذات ہی ہوتا ہے، عین قائم بذات ہی ہوتا ہے. تے سمجھ گئے. اور عرض جو ہے وہ قائم بذات ہی. اس کا ایک معنی ہے مسلمانوں کے نزدیک، ایک معنی ہے کرلیوں کے نزدیک. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جی، سمجھے جی کہ یہ قیام بذات ہی تے عدم قیام بذات ہی دا مطلب کیے. امتحان بھائی معنی اول للقائم بذات ہی تے واب غیر ہی. عرض بھی نال جوڑنی تائیں تو جتھے عرض دی باس آوے گی اتھے پھر آکھن کے پیچھے 10 ہیں تے پھر آکھے استاد جی کتنے دسیا. اور معنی عین کے قیام بذات ہی کا متکلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ متحیز ہو بے نفس ہی، نہ تابع ہو اس کا تحیز شے آخر کے تحیز کے. ککھ بھی پلے نہیں پیا نو پھیرا تو دے جویں عربی لکھی ہے. اور عین کے قیام بذات ہی کا معنی متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ عین متحیز بے نفس ہی ہوتا ہے، نہیں تابع ہوتا اس کا تحیز. پھر ایک باری عین کے قیام بذات ہی کا معنی عند المتکلم. اجے شاکر نے توجہ ہی کون کی تو تیسری باری توجہ کرتا ہوں جی. عین متحیز بنفس ہی ہوتا ہے، نہیں تابع ہوتا اس کا تحیز شے آخر کے تحیز. اور تم ایک باری آنکھ چاہ معنی قیام بذات ہی کا متکلمین کے نزدیک بے عین وہ ہے جو عین وہ ممکن ہے جو قائم بذات ہی ہوتا ہے جی، یعنی عین متحیز ہوتا ہے بنفس ہی، نہیں تابع ہوتا تحیز کا شے آخر کے تحیز کے. اے شاباش سنیں جی.
صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ. اج اتنے بیٹھا ہے نا تو یہ جڑی چاروں طرفوں خلا نے تینوں گھیریا ہے یہ تیرا تحیز ہے. یہ کی ہے سمجھے؟ خلا دے وچ جڑی جڑی شے موجود ہے نا یہ اس کا تحیز ہے. حجز مکان تحیز اس میں ہونا تیرا اس خلا کے اندر ہونا یہ تیرا تحیز ہے. اور یہ جو خلا نے تجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور تو اس کے اندر ہے یہ تیرے لیے حجز ہے شد کے ساتھ. حجز مکان مکان مقام نہیں کی مکان اور یا مکان نہیں جس خلا دے تو وچ یہ تیرا کی ہے تیرا اندر وچ ہونا یہ تحیز ہے. اور یہ خلا تیرے لیے جتنی خلا کو تو نے پر کیا ہوا ہے یہ خلا اتنی تیرے لیے حیز ہے تیرا یہ مکان ہے. دھیان کر آج جنیاں چیزاں نظر آ رہی ہیں نش یہ جتھے جتھے ہیں اپنے اتھے ہونے وچ اللہ دی تے محتاج ہے ساری کائنات وہ گل نہیں ہو رہی. اپنے اتھے ہونے وچ کسی ہور دی محتاج ہے نہیں. تو اتھے اس حیز دے وچ تو محتاج نہیں ہے کسی دا. تیرا سمجھے نا تو قمیض لا کے رکھ دے ٹوپی لا کے رکھ دے انگوٹھی لا کے رکھ دے کتاباں پھٹی پینسل کپڑا جو بھی تو نظر آ رہے یہ جہاں جہاں ہے نا یہ اس کا حیز ہے. اور اس میں وہ جو اس کا جو حیز ہے کسی اور کے حیز کے تابع نہیں ہے کسی اور کے وہ خود آپ اس میں موجود ہے. جی خود کوشش کرو پیچھے بھی کنی باری مسئلہ ہے منطق کی کتابیں لیکن سمجھنے کی کوشش کرو. جی اے ہونا پیالی ہے نا جی یہ اپنے اس حیز دے وچ ہونے وچ کسی اور دی محتاج کوئی نہیں کہ وچ کوئی ہور شے تے ہووے اے اون دے نال چمڑی ہووے تے تاں ہووے انج نہیں ہے انج. لیکن اس پیالی دے نال جڑا رنگ ہے باہر اے تے اندر چٹا اے اپنے اس حیز وچ ہونے وچ اس پیالی دا محتاج ہے کہ کوئی نہیں. تیرے نال تیرا جڑا رنگ ہے منہ دا وہ رنگ اس حیز وچ موجود ہونے واسطے تیرا محتاج ہے. جی بے خلاف فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه أي محله الذي يكونه. برخلاف عرض کے کیونکہ عرض کا تحیز یعنی خلا کے اندر اس کا موجود ہونا تابع ہے جوہر کے تحیز کے تابع ہے وہ جوہر جو اس کا محل ہے اس کا موضوع ہے جس کے ساتھ یہ قائم ہے جس کے ساتھ تو موضوع کی وضاحت کی یعنی اس کا جوہر وہ جو اس کا موضوع ہے یعنی عرض کا محل وہ محل جس نے عرض کو قائم رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہے. جی ہاں جی کیا جی عرض کے کیونکہ عرض کا تحیز تابع ہے اس جوہر کے تحیز سے جو اس کا موضوع ہے یعنی اس کا محل جس کو وہ یعنی عرض کا محل وہ محل کے جس نے قائم رکھا ہوا ہے عرض کو. پھر ایک باری برخلاف عرض کے کیونکہ عرض کا تحیز تابع ہے اس جوہر کے تحیز کے جو اس عرض کا موضوع ہے یعنی محل ہے اس عرض کا جس نے عرض کو قائم رکھے ہوئے ہے. سمجھے عموماً شے کا طول عرض عمق تو شے کا رنگ روغن یہ شے سے علیحدہ نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ شے کا طول عرض عمق اور رنگ روغن یہ لفظ عام بولا جاتا ہے یہ تابع ہے اس کے جس کا یہ طول عرض عمق رنگ روغن ہے. تو آدھے نال جیڑا رنگ روغن لمبائی چوڑائی موٹائی قائم ہے یہ جتھے تسی ہو اتھے ہی ہے تو اس تو وکھرا کوئی نہیں کہ ہے نہیں ہے. ہوں شرح پڑھیے دھیان نال تے پھر پتر جگہ ٹوریے پھر فلسفیاں کی گل سنی وہ کی آدھے
صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ومعنی قیام ہی، یعنی معنی عین کے قیام کا ہی کا مرجع عین بناؤ تب بھی ٹھیک ہے، ممکن بناؤ تب بھی ٹھیک ہے جی. عین یا قیام کا، ممکن کا قیام کا معنی قالو انہوں نے کہا ہے کہ مقید کیا گیا قیام کو اضافت کرنے کے ساتھ کدھر؟ ضمیر کی طرف، اور نہیں کہا گیا معنی القیام. اشارے صاحب نے کہا نا معنی قیام ہی کہا ہے تو معنی القیام نہیں کہا تاکہ نہ داخل ہو جائے اس میں کون؟ واجب تعالی بذات ہی معرف میں، اس لیے ضمیر لوٹائی ہے کہ ضمیر پیچھے کدھر لوٹ رہی ہے؟ عین اور ممکن. تو عین سے مراد ممکن ہے تاکہ ممکن والا معنی رہے، تاکہ واجب تعالیٰ پر یہ تعریف سچی نہ ہے. سمجھے؟ اے شاباش. تو معنی قیام الممکن کا بذات ہی متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ ان یتحیزا کی. اچھا جی، یتحیزا مشتاق کے کندے کولوں تحیز کی شاہ ہوندی ہے. تحیز متکلمین کے عرف میں قبول کرنا اشارہ حسیہ کا بائیں طور کے فلانا اس جگہ میں ہے یا اس جہت میں ہے. جو شے اشارہ حسی کو قبول کرے نا وہ کیا اس کا؟ یہ تحیز ہے. یہ بھئی فلانا، بھئی مولوی لقمان ایتھے وے تے میرے سامنے میں، یعنی جہت کو اور اشارہ حسی کو قبول کرے. کیا اشارہ حسی؟ کہ فلاں جگہ میں ہے، فلاں جہت میں ہے. یہ تحیز ہے جی. یہ قبول کرنا، اشارہ حسی کو قبول کرنا، جس کی طرف اشارہ کیا وہ نہیں ہے، وہ تو وہ جوہر ہے، وہ جوہر ہے. تو یہ نا تحیز کیا ہے؟ تحیز اشارہ حسی کو قبول کرنا کہ فلانا اس جگہ میں ہے اور اس جہت میں ہے. یہ جو اشارہ حسی کو قبول کرنا ہے جس میں جوہر ہے، اصل تو اشارہ جو ہے جوہر کی طرف. تو اب جوہر کی طرف جب اشارہ کریں گے کہ فلاں اس جگہ میں ہے اور میرے سامنے ہے، یہ جو اشارہ کیا ہے جوہر کی طرف، تو جوہر جہاں ہے یہ اس کا تحیز ہے، یہ اس کا تحیز ہے. قبول کرنا، قبول کرنے والا نہیں، وہ تو جوہر ہے. کیا؟ اشارہ اسی کو قبول کرنا. اور اصل تحیز کا لغت میں ہے استقرار فل، کسی جگہ میں ٹھہرنا، برقرار رہنا، ٹھہرنا. ان کے قول سے حاضہ ہو اذا احاطہ ہو، اس لیے کہ مکان جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے ٹھہرنے والے کا، مکان احاطہ کرتا ہے ٹھہرنے والے کا. اور اسی سے لفظ ہے حیز بالتشدید. یہ فعل کے وزن پر تو پھر وہ ادغام ہو گیا، وہ ہے یہ زون کی بن گیا. حیز کیا معنی؟ للمکان. یار ایڈا شک پہ رہے بھی، حیز کا معنی للمکان. یار للمکان بے کس کو کہتے ہیں؟ حیز مکان کو کہتے ہیں جی. مکان نہیں کہ جہاں بھی کوئی بندہ ہے نا اس خلا کے اندر، وہ اس کا حیز ہے، وہ اس کا مکان ہے، بھاوے جنگل سے بیٹھا جتنے بھی ہے. جی جی. اچھا، تو یہ کہ ہو متحیز، یہ تو تحیز کا معنی ہے نا، بے نفس ہی، نہ تابع ہو اس کا تحیز شے آخر کے. یہ غیر منصوب ہے، حال ہے، اور تحیز مرفوع ہے اس پر کہ وہ تابع کا. ہم توجہ کریں، اعتراض کیا گیا عین کی تعریف پر، اور عین کی تعریف کی تھی بائیں طور کے سچا آتا ہے
مجموع جو مرکب ہے کس سے؟ عین، اور عرض سے، جو عین اور عرض سے مجموعہ مرکب اس پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے، جیسا کہ سریر جو بنائی گئی ہے کس سے؟ لکڑی سے، اور شکل جو لکڑی کے ساتھ قائم ہے، تو دونوں پر سچی آ رہی ہے، حالانکہ وہ جو شکل ہے وہ عرض ہے، جی کیونکہ مجموعے کا تحیز جی نہیں تابع مجموعے کا تحیز نہیں تابع اپنے غیر کے، تحیز کی، لیکن مجموعے کو عین نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک جوہر ہے اور ایک عرض ہے، تو مجموعہ ہے تو ایک ہی جگہ، یہ جو پورا یہ پوری پیالی بمائے رنگ روغن کے یہ جس تحیز میں ہے یہ کسی اور کی محتاج نہیں ہے کہ کسی اور کے ساتھ جڑے تب یہ ہو، تو اب اس کے اندر اس کا رنگ و روغن ہے کہ کوئی نہیں ہے، اس کے اجزاء ہے کہ نہیں، یہ مطلب ہے جی۔ مثلا یہ پھٹی پڑی ہے، یہ اپنے ایک جگہ میں ہے، یہ اس کا حیز ہے، مکان ہے، اب اس کے ساتھ جو طول عرض عمق ہے وہ سارا اسی کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کا جو حیز ہے، تحیز ہے، قائم ہونا ہے، یہ کسی اور کتابیں نہیں ہیں، تو اب یہ مجموعے پر تعریف سچی آتی ہے، حالانکہ اس مجموعے میں ایک جوہر ہے اور ایک عرض ہے جی۔ سنیں اس کا جواب پہلا کہ بے التزام انہو عین، کہ التزام کریں گے کہ یہ سارا کیا ہے، یہ مل کر ایک عین ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تحیز کا معنی بنفسی کا یہ ہے کہ یہ کہ نہ ہو عرض کا تحیز اس کے لیے بواسطہ، کہ عرض کا جو تحیز ہے نا اس کے لیے بالواسطہ نہ ہو بلکہ اس کی اپنی عرض ہو، اور یہ جو مرکب ہے یہ محض متحیز ہے اپنی جز کے واسطے سے، وہ جز جو کہ اس کے واسطے سے اس کو ملا ہے جی۔ تیسرا جواب ہے کہ وحدت نوع یا معتبر ہے عالم کی تقسیم میں آیان اور بے ایک شے اور سریر جو مرکب ہے دو نوع سے وہ ما نحن فی میں سے نہیں ہے۔ اچھا پھر اس پر سوال ہے کہ معترض نے نہیں ارادہ کیا تقسیم کے انحصار کے بطلان کا تاکہ جواب دے اس کو سریر کا نکل جانا مقسم سے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ تعریف اس پر باوجود ہے کہ یہ محدود کا فرد نہیں ہے، لیکن جواب واضح یہ ہے کہ بھئی جوہر وہ بھئی ممکن عین وہ ہوتا ہے جو جس کا قائم بذاتی ہو، بھئی اس کا وہ متحیز بنفس ہی ہو، وہ معنی کیا ہے کیا ہو، اور اس کا تحیز غیر کے کسی اور شے کے لیے، یہ جو مرکب ہے اس کے اندر جو عرض ہے طول عرض عمق یہ تو تابع ہے اس کے جی، یہ تو اس میں جو جوہر ہے وہ تابع نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو اس کا رنگ روغن اور طول عرض عمق ہے وہ تو اس کے تابع ہے جی، سمجھے ہی اے شاباش سے۔ اچھا آگے دیکھ، توجہ کر، بخلاف کیونکہ عرض کا تحیز تابع ہے کس کے، وہ جوہر جو کہ اس کا، یہ جو ضمیریں ہیں نا ہوا موضوع ہو، ضمیر اول جوہر کے لیے ہے اور ہو موضوع ہو جو ہے وہ عرض کے لیے ہے، کہ وہ جوہر موضوع ہے اس عرض کا، اے محلو ہو کہ وہ جوہر محل ہے اس عرض کا، وہ عرض کے قائم رکھا ہوا ہے جوہر نے اس عرض کو۔ سنیں یہ تفسیر ہے موضوع کی، اور اس کو قائم رکھنے کا کیا معنی ہے، تقویم یعنی بنانا شے کو، اور عرض قائم بے نفسی نہیں ہوتی بلکہ قائم ہوتی ہے اپنے محل کے ساتھ، وہ محل تھے موضوع، تو پس موضوع نے بنایا اس کو، وہ تیرے ساتھ جو رنگ ہے وہ تیرے ساتھ قائم ہے، تو اب تیرا جو جوہر ہے تیرا جو بدن ہے اس نے اس رنگ روغن کو قائم رکھا ہوا ہے جی، سمجھ گئے ہو مسئلہ، سمجھو جی ہوں۔ ثم علم موضوع اور محل متکلمین کے نزدیک ایک چیز ہے، کون، عرض اور حال حلول کرنے والا، یہ دونوں انہیں گراہ نے کیا کیا جی، موضوع اور محل متکلمین کے نزدیک ایک ہے، اور دونوں ایک ہی چیز ہے، اور عرض اور حال دونوں متکلمین یعنی دو لفظ ہے معنی ایک ہی ہے، مصداق ایک ہے،
اور فلاسفہ نے کہا ہے جی کہ محل موضوع سے عام ہے، محل موضوع سے عام ہے اور حال عرض سے عام ہے. سے عام کنا کہ فلاسفہ نے سمجھے؟ جی پھر ایک بار آخر نے کیا کیا بولا جلدی کر میں نہیں کیا فلاسفہ نے کہا کہ نہ مڈو متکلمین کے نزدیک موضوع اور محل ایک ہی چیز ہے اور عرض اور حال بھی ایک ہی چیز ہے. فلاسفہ نے کہا ہے کہ محل عام ہے موضوع سے اور حال عام ہے عرض سے. اس لیے کہ محل جی وہ فلسفیوں کی بات، اس لیے کہ محل یا یہ کہ ہوگا وہ مستغنی اپنے وجود میں حال فی سے جی کہ اس میں کوئی حلول کرے، جی وہ محلوں سے کیا ہوگا مستغنی ہو اس میں کوئی چیز حلول کرے. جی جیسا کہ جسم مستغنی ہے کس سے اپنے، رنگ سے اور یہ جو قسم ہے یہ مقوم ہے کس کو، حال حال کو. اور یا یہ کہ نہیں مستغنی کس سے، حال فی سے، جیسے حیولہ، کیونکہ حیولہ جوہر ہے، حلول کیا ہوا ہے اس میں ایک اور جوہر نے جس کا نام ہے صورت صورت. کتے جو ٹھوکو سمجھ لگے انہوں نے جی. اور نہیں مستغنی حیولہ اپنے وجود میں کس سے، صورت سے او میٹر. اور یہ قسم متقوم بالحال ہے، تو پس موضوع وہ قسم اول ہے جو مقوم ہے اس کے لیے جس نے اس میں حلول کیا ہوا ہے. یہ ان کی پس اگر تو کہے ختم بات کہ موضوع کی تفسیر کرنی کس کے ساتھ، او کتاب دے وچ آکھیا نہیں اے محلو ہو کیتی ہے کہ موضوع کی تفسیر کرنی کس کے ساتھ، حال متقوم آکھیا نہیں محلو الذی یقوم، تو محل متقوم ہو گیا نا. جی محض وہ مبنی ہے کن کی اصطلاح پر، فلاسفہ کی اصطلاح پر. تو کیوں شارع نے شرح کی ہے موضوع کی اس کے ساتھ، یہ تو فلاسفہ کی اصطلاح ہے. جی تو اس کا جواب دیا دو وجہ سے. ایک یہ ہے کہ شارع صاحب کی مراد محل سے معنی لغوی ہے، تو پس ضروری ہے اس کے موصوف کرنے سے کس کے ساتھ، تقویم کے ساتھ واسطے بچنے کے محل لغوی سے. جیسا کہ کوز یہ بھی پانی کے لیے محل ہے، حل ہے اور لیکن کوز بھی جوہر ہے، پانی بھی پانی بھی جو ہے جوہر ہے، اس سے بچنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ قول ان کا الذی یقومہ یہ صفت کاشفہ ہے، صفت اعتراضیہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی سمجھے ہی منع کرو. اور معنی اور مانا عین کے قیام بے ذاتی ہی ہونے کا کے قیام آزاد بھی ہونے کا عند المتکلمین، یہ کہ متحیز ہو کہ متحیز کون ممکن او عین بے نفس ہی نفس ہی درا حالے کہ نہ تابع ہو تحیز ممکن کا شے آخر کے تحیز کے منع کر اس در. اور معنی عین کے قیام بذاتی ہی ہونے کا عند المتکلمین یہ ہے کہ عین متحیز بنفس ہی ہو درحال کہ نہ تابع ہو تحیز اس کا شے آخر کے تحیز کے برخلاف عرض کے، برخلاف عرض کے. کیونکہ کیونکہ عرض کا تحیز عرض کا تحیز تابع ہے جوہر کے تحیز کے. جوہر کے وہ جوہر جو موضوع ہے عرض کا، موضوع ہے عرض کا یعنی وہ جوہر جو محل ہے محل ہے عرض کا، عرض کا اللہ جو قوم ہو سنیں محل ہو اس کا، یعنی عرض کا محل الذی وہ محل جس نے تقویم دی ہے عرض کو، یعنی اس کو قائم رکھا ہو کہ اس کے ساتھ وہ قائم ہے. جی برخلاف عرض کے کیونکہ تحیز عرض کا تابع ہے جوہر کے تحیز کے. وہ جوہر جو کہ موضوع ہے عرض کا یعنی محل ہے عرض کا، وہ بسم جس نے تقویم دی ہے عرض کو. ایشا بس جی ومعنی وجود العرض ہر شے نا جی جو کچھ بھی جہاں ہے ریت کے ذرے تک جی یہ ہے جوہر، جوہر یہ ہیں جوہر
تو ان کے ساتھ جو رنگ روغن طول عرض عمق ہیں یہ سارے ان کے آراز ہیں جو اسی کے ساتھ قائم ہیں، دوسرے کے ساتھ قائم، وہ دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ اور ہیں. دھیان کرا جب ومعنی معنى وجود العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع. بس الفرق بین وجود الجسم فی الحیز و وجود العرض فی الجوہر. جسم بھی حیز میں ہے مکان میں اور عرض کا وجود بھی جوہر میں ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں امتحان کرا جائے کہ عرض کا پایا جانا موضوع میں یعنی محل میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرض کا وجود تیرے رنگ کا پایا جانا فی نفس ہی یہ وجود ہے اس کا جو تیرے منہ کے اندر ہے جی. تیرے منہ نال قائم ہے تے تیرا رنگ موجود ہے جی. یہ مطلب بھی کہ اس کا وجود، عرض کا وجود موضوع میں ہوتا ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی وہی ہے جو اس کا وجود ہے محل اور موضوع کے اندر. اس سے علیحدہ ہو کر اس کا کوئی وجود نہیں. تم میں سے ہر کسی کے ساتھ جو رنگ روغن قائم ہے وہ وہی ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے وہ. ہاں جی. عرض کے موضوع میں پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ عرض کا پایا جانا، عرض کا وجود ہوتا ہے موضوع میں، یعنی وہ اس کا مقوم ہے. وہ وجود ہے وہ یہ ہے کہ عرض کا وجود فی نفس ہی وہی ہوتا ہے جو اس کا وجود ہوتا ہے، علیحدہ نہیں ہوتا. علیحدہ پھر ایک باری عرض کے وجود فی الموضوع کا مطلب یہ ہے کہ عرض کا وجود فی نفسی وہی وجود ہے عرض کا جو موضوع اور محل میں ہے، جو موضوع اور محل میں. ولہذا یمتنع الانتقال عنہ. بس اسی لیے ہر محل کے ساتھ جو عرض قائم ہے اس کا محل کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ قائم ہونا یہ ممتنع ہے. یہ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਉਮਕ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਵੀ ਮੌਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਟਿਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਚੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਚਟਿਆਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਉਹ تیرے ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ہاں جی. اسی وجہ سے تو ممتنع ہے انتقال عرض کے موضوع سے. ممتنع ہے کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی. سنیں چھوٹے قد والا بندہ لمبے قد والے دے نال جفے ماری رکھے 100 سال اوڈا لمبا نہیں ہو سکتا. وہ بھی طول ادھر منتقل ہوے یہ چھوٹا قد ادھر چلا جائے انج نہیں ہو سکتا جی. ہے جی. بخلاف وجود الجسم في الحيز فإن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر ولهذا يلتقي. برخلاف جسم کا جو وجود ہے حیز میں، جسم کا وجود ہے حیز میں، اے جڑا تو اس حیز دے وچ موجود ہے کیونکہ وجود تیرا فی نفس ہی ایک علیحدہ امر ہے کہ لقمان موجود ہے اور تیرا وجود اس پھٹی کے سامنے جو بیٹھا ہے یہ امر آخر ہے. یہ یعنی وجود فی نفسی اس کا ہے. پاویں ہوے کتھے اوتھے نہ لاؤنا رمک ہوے، پاویں بس وچ بیٹھا ہوے، پاویں پنڈی فیض آباد اتریا ہوے، یہ اس کا وجود فی نفس ہی ہے. اور اس کا ہر جگہ میں ہونا جہاں موجود ہے کہ حیز میں یہ امر آخر ہے. سیٹ تے بیٹھا ہے تے ہے وہی ہے لیکن ایک امر آخر ان دی وجہ تے کہ کیفیت لگی ہے. اڈے تے اتریا ہے تے ہور، مدرسے ٹریا ہے تے جڑی پریشانی دی کیفیت ہے ہور لیکن ہے بندہ وہی ہے. جی سنیں اسی لیے تو انتقال ہو جاتا ہے اس سے جی، اسی لیے تو منتقل ہو جاتا ہے جی. سمجھے نا جی. یہ طالب علماں دا جڑا وجود ہے کدے اندا انتقال نہ ہو سکتا ہوے تے موج ہوے 10 سال پڑھا کے آکھے ہن توں چھٹی جاؤ جی. کیوں کلندری پھر تیرے پریشانی بڑے بشاہ سفیر چلا گیا جی. اسی لیے جو جوہر ہے جسم ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا. ہر سبق تو بعد سارے باہر نکل جاندے. کی انتقال ہی اور کی شے ہے جی.
وہ انتقال وہ نہیں ہے جو سپیکر میں اعلان کرتے ہیں. ہاں بشابہ کیا کیا جی. خلاف جسم کے وجود کے حیز جسم کا جو وجود ہے حیز میں جہاں آپ تشریف فرمایا یہ ہر ایک کا وجود ایک حیز میں ہے. کیونکہ جسم کا وجود فی نفس ہی ایک امر ہے کہ جتنے بھی ہو وہ ہے اور اس کا وجود حیز میں یہ ایک امر آخر ہے. لہٰذا اسی لیے تو اسی وجہ سے منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے جی. وہ اللہ گل ہوں کتاب چونکہ زی روح نہیں چک کے تسی پر رکھ سکتے ہو اتنے رکھو اتنے جتنے مرضی رکھو لکا لو مقصد پا لو جو کرو گے ہو جائے گا. جی جی توجہ ہوئے. ومانا وجود العرض فی الموضوع ہوا انا وجودہ فی نفسہ ہوا وجودہ فی قال قدماء المتکلمین قدماء متکلمین نے فرمایا ہے عرض کا وجود وہ وجود ہے اس کا کس میں بس. بعد والے پھر کوئی نہ کوئی تو کرنا ہوتا ہے ابھی تاکہ پتہ لگے بس بھی ہے گئے ہیں جی. تو تفسیر کی ہے اس جملے کی کیڑا سید السند رحمہ اللہ نے شرح مواقف میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرض کا وجود وہی ہے جو اس کا وجود ہے وہ یہ ہے بے عدم تمایز ہما فی الاشارۃ الحسیہ کہ عرض اور عرض کا جو موضوع ہے اشارہ اسی میں وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. تیرے منہ دے رنگ وال اشارہ کرنا ہے تو منہ وال بھی ہو جانا ہے. جے منہ وال اشارہ کرنا ہے تو رنگ وال بھی ہو جانا ہے. یہ دونوں جڑے نا اشارے اسی وچ ممتاز کل تو ٹھیک ہے. عرض اور عرض کا مال جو ہے یہ اشارے اسی میں ممتاز نہیں ہو سکتے جی. یہ معنی کیا کنہوں نے اچھا. اور فرمایا کہ تحقیق جڑی عبارت وجود العرض یہ عبارت وہم تحقیق وہم پڑتا ہے اس عبارت سے کہ سواد کا وجود فی نفس مثلاً وہ وجود ہے اس کا کس میں اور قیام ہے سواد کا کس کے ساتھ. تو فرماندے نے سید بادشاہ کے ولی صاحب شہن یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیونکہ صحیح ہے یہ کہ کہا جائے کہ پایا گیا ہے سواد فی نفس ہی پس قائم ہے جسم کے ساتھ. اس یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ سواد فی نفس ہی موجود ہے کالا رنگ قائم ہے مثلا تیرے بالا نال قائم ہے جی. یہ بھی انہوں نے فرمایا جملہ ہی ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں ولا یخفی اور نہیں مخفی کہ شے کے ثبوت کا ممکن فی نفس ہی ہونا یہ غیر ہے شے کے ثبوت کا ممکن ہونا لغیر ہی یہ علیحدہ ہے. تو یہ انہوں نے اپنا یعنی فرمایا میر سید شریف صاحب نے بھی وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ پچھلی بات کو سمجھا رہے ہیں بھی کہتے ہیں بھی چونکہ ہم یہ جملہ بول سکتے ہیں لہٰذا ایک بھئی شے کا ثبوت ممکن ہے فی نفسی یہ غیر ہے ثبوت جو ممکن ہے ثبوت اس کا لغیر ہی. اب سواد فی نفس ہی بھی ہے غیر کے ساتھ قائم بھی ہے کہتے ہیں یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو یہ کہنا کہ عرض کا وہی وجود ہے جو معلوم ہے صرف ایک ہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کا کرنا ہے رد جو انہوں نے متکلمین کی بات کا مطلب نکالا تھا. سنیں ہی وَأُجِيبَ وہ گل سمجھ اچھا جی دھیان کرو میں نکو بھائی وہ قدماء متکلمین نے کہا تھا کہ عرض کا وجود صرف وہی ہوتا ہے جو اس کا وجود ہے موضوع میں. اور موضوع میں نہیں محل میں نہیں وہ جوہر جن نال قائم ہے کہ اس کا صرف وجود وہی ہے جو اس کے علاوہ وجود کوئی نہیں ہے. میر صاحب نے زور دے کر ثابت کرنا ہے کہ اس کا وجود علیحدہ بھی ہے صرف لفظوں میں خارج میں کوئی نہیں. انہوں نے منع کیا تھا کہ بھی اس کا مطلب ہے بے عدم تمایز ہما اشارے اسی میں وہ دو نہیں ہو سکتے اشارے میں. لیکن کہتے ہیں کہ وہم دیتی ہے اس عبارت سے وہم پڑتا ہے کہ شاید سواد کا وجود فی نفسی مثلاً وہ بے عینی وجود ہے اس کا کس میں اور قیام ہے سواد کا کس کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا یہ گل ٹھیک نہیں
کیوں وہ نے کیونکہ صحیح ہے یہ کہ یوں کہا جائے کہ پایا کہ اسواد فی نفسی ایک علیحدہ گل لی اور قائم ہے کس کے ساتھ ایک علیحدہ گل ہے تو کہندے نے یہ بات یہ دو گلا کی تھی نا اس تو تبصرہ کہ شے کے ثبوت کا ممکن ہونا فی نفسی یہ ثبوت امکان ثبوت یہ امکان علیحدہ ہے شے کے ثبوت کا ممکن ہونا غیر کے لیے تو کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں یہ لہذا یہ کہنا کہ عرض کا وجود صرف وہی ہے جو محل میں ہے یہ نہیں ہے میں دو کر دیتی ہیں جی سنیں جی تو ان کا جواب دینا کون جو دو کیتی ہیں میں گل یہ ہو جا کون نہیں بچی جی موجیبہ بے وجہ ہے ناخد ہوما شارع کی عبارت محمول ہے کس پر مقصود شارع کا ہے دونوں کا اتحاد دونوں کون محل اور عرض اس کی یار محل اور اس کے ساتھ جو عرض ہے اس کے لگی ہوئی ہے دونوں کا اتحاد کس میں لیکن کہتے ہیں کہ یہ اشارہ حصے والا معنی کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ جو شارع صاحب نے آگے تعلیل کی ہے او فلہذا یمتانے ہو اس لیے کہ تعلیل عدم انتقال بذالک اس کے مناسب نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو کنہوں نے وہ ماز دلالت کرتا ہے مغایرت فی المفہوم پر کہ یوں کہہ سکتے ہیں بھائی سیاہی بھی اللہ دی مخلوق کے سیاہ تو ایک بھی نفی نفسی موجود ہے لیکن صرف ایک کہ بھی خارج وچ محل تو بغیر ہندی نہیں یہ مفہوماً کہہ سکتے ہیں نہیں سمجھا یہ جو رنگ ہیں رنگ جو بیان کرتے ہیں یہ جڑے بازاروں رنگ لے کے آئے ہیں وہ رنگ نہیں ہوتا وہ محل ہے جس کے ساتھ وہ رنگ کہے میں جی وہ ذرے ہیں سمجھے جی تو یہ بھائی یہ جو بیان کیا سید السند نے وہ یہ ہے کہ بھئی دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے اور یہ مفہوم علیحدہ ہونا نہیں دلالت کرتا مغایرت کہ ذاتاً ایک ہی ہیں جو محل کے اندر ہے وہی اس کے علاوہ نہیں ہے تو شارع صاحب کا مقصود اتحاد فی الذات ہے کہ عرض اور عرض کا محل ان کی ذات ایک ہی ہے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے کہ اشارے اسی میں دو ہو جائیں جی والے ہاتھ وجہ کرے جب وَلِهَذَا يَمْتَانِعُ الْانْتِقَالُ عَنْهُ یعنی محال ہے عرض کا منتقل ہونا اپنے کس کی طرف موضوع آخر کی طرف بے عرض ایک دی ہوئے تو جا کے قائم دوجے نال ہو جائے آگے سمجھ اس لیے سنی اس لیے کہ اگر عرض منتقل ہو تو عرض ختم ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے کیونکہ اس کا اپنا وجود تو ہے کوئی نہیں جوہر تو ہے نہیں کہ منتقل ہو جائے جی اور یہ سنیے بذالک یہ اس لیے کہ تیرے جو چہرے کے ساتھ رنگت قائم ہے اس کا وجود ہے اے کانا عین و قیام ہی بحاظ الموضوع اس کا جو وجود ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو اس محل کے ساتھ اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں تو جب منتفی ہوگا قیام جب اس کے ساتھ قائم ہونا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جائے کیونکہ اس کا وجود اور ہے کوئی نہیں ہے جی تو بس کیسے قائم ہوگی یہ کس کے ساتھ موضوع آخر کے ساتھ سمجھے اب ایک چند ایک سوال ہیں ان کے جواب دیتے ہیں جان اس بات کو کہ عرض کے انتقال کا ممتنع ہونا اس مسئلے سے ہے جس مسئلے پر حکماء اور جمہور متکلمین سارے متفق ہیں کہ عرض جو ہے ایک مال کو چھوڑ کر دوسرے مال کی طرف نہیں ہوتی سمجھے اب اس پر سوال ہے ذرا غور کریں جی اعتراض کیا گیا نصب پر اولاً شعاع منتقل ہوتی ہے آسمان سے زمین کی طرف سورج کی شعاعیں زمین کی طرف باوجود ہے کہ یہ شعاعیں عرض ہیں سنیں کیا ہیں کوئی بندہ کہتا نہیں جی یہ شعاعیں جسم ہیں اس لیے منتقل ہو رہے تو کہتے اگر یہ شعاعیں جسم ہوتی تو پھر تو جس لیے شیشے تے آ کے پہندے تو کڑک کڑک ہو جانے سی ٹھا ٹھا ہو جانے سی سمجھائیے نہیں شیشے سارے ٹوٹ جاتے تو ٹوٹتے تو نہیں ہے اس کے اندر سے کراس کر جاتی ہے گزر جاتی ہے تو لہٰذا یہ عرض ہے جوہر نہیں ہے جسم نہیں ہے ثانیاً
ہم پاتے ہیں عرض کے منتقل ہو گیا مجاور کی طرف. جی کستوری پئی ہے کی کستوری. ایک جگہ تے جی تے او جڑی کستوری ہے تے نال جڑا بندہ بیٹھا ہے جی ادھر خوشبو جا رہی ہے. یہ عرض ہے جو کستوری کے ساتھ قائم ہے تو منتقل ہوئی ہے کہ کوئی نہیں. جی جی مار بڑی بشکول آئی ہوں جی سمجھے جی اے شاباش. اچھا اسی طرح آگ جلائی ہے کیا ہے حرارت آگ کی عرض ہے جو آگ کے ساتھ قائم ہے لیکن سجے کھبے بیٹھے تتے ہوئے نا کہ نہیں تو یہ عرض منتقل ہو گئی ہے. عرض دھیان کرے جی جی. اچھا جی برف کا بلاگ رکھا ہے آپ دائیں بائیں بیٹھے ہیں جی تو وہ وہاں سے ٹھنڈک آپ کی طرف آ رہی ہے حالانکہ ٹھنڈک برف کی عرض ہے جو برف کے ساتھ قائم ہے لیکن منتقل ہو کر دائیں بائیں جا رہی ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی عرض منتقل نہیں ہوتی یہ منتقل ہو گئی ہے جی. یہ تو جواب کلے کلے دا پہلا کی سی شعا. جواب اول سے یہ ہے کہ شعا نہیں منتقل ہوئی شعا بلکہ پیدا ہو گئی ہے شعا اس پر جو روشنی دینے والے کے مقابلے میں آیا ہے نا اس کے اندر شعا پیدا ہو گئی ہے کہ جب بندہ اندھیرے سے سورج کے سامنے آیا ہے نا تو اس کے اندر خود شعا پیدا ہو گئی ہے روشنی دینے والے کے سامنے آنے کی وجہ سے. یہ کس نے پیدا کی وہ آگے اللہ نے پیدا کی ہے جی. ثانی کیا تھا ثانی وہ یہ ہے کہ عرض پیدا ہوئی ہے مجاور سے بغیر مجاور میں یعنی جو پاس بیٹھنے والے کو خوشبو آئی ہے یہ عرض منتقل نہیں ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے مجاور میں عرض کے انتقال کے. اچھا تیسرا کیا تھا اور وجہ حدوث ان وجہین میں کن میں یہ پیدا ہوئی ہے ان میں یہ ہمارے نزدیک عادت الہیہ ہے ہمارے نزدیک کہ جب کوئی چیز روشنی دینے والے کے سامنے آتی ہے تو وہ شے روشن ہو جاتی ہے اس میں عرض منتقل نہیں ہوتی. اب یہ اللہ نے پیدا کی ہے. اور جب کوئی خوشبو کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو تو یہ اللہ نے پیدا کی ہے. آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو گرمی پہنچتی ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھنڈک کے قریب برف کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو ٹھنڈک پہنچی ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہے. سنیں اور حکماء کے نزدیک اس کو کہتے ہیں عقل فعال کا فیض ہے جی عقل. اچھا جی برخلاف وجود الجسم فی الحیز اور مجھے زبردست ہے فعیل حیز بمعنی مکان للمکان نہیں مکان برخلاف وجود الجسم کے حیز میں اے فل کیونکہ جسم کا وجود فی نفس ہی امر ہے اور اس کا وجود حیز میں اسی لیے تو مولوی ہاشم منتقل ہو گیا اس بھٹی سے وہ پیچھے چلا گیا جی استاد جی مہدی تھی ہماریا وہ دوجا گیا ہے کون شاید ہے شاید لیکن غائب ہو جاتا ہے جی نہ رہندا غائب ہے جی جی اچھا جی کہ اسی لیے اور سمجھے اسی لیے تو منتقل ہو جاتا ہے یعنی منتقل ہو جاتا ہے جسم مکان سے ایک ختم ہو گیا جی. ایک کن کے نزدیک آیا مانا اور مانا اور اتوی نا عرض کے وجود کا موضوع میں وہ یہ ہے کہ عرض کا وجود فی نفس ہی وہی ہے جو عرض کا وجود ہے موضوع میں محل میں جندی او عرض ہے اس میں اور اسی لیے تو ممتنع ہے انتقال کس کا عرض کا کس سے محل سے موضوع سے برخلاف جسم کے وجود فی الحیز کے کیونکہ جسم کا وجود فی نفس ہی ایک امر ہے اور اس کا وجود حیز میں امر آخر ہے اسی لیے تو جسم جمعرات والے دن گھر منتقل ہو جاتا ہے. ہاں جی شب جی اور معنی عرض کے وجود فی الموضوع کا یہ ہے کہ عرض کا وجود فی نفس ہی وہی وجود
میں عرض کا موضوع میں یعنی محل میں، اور اسی وجہ سے ممتنع ہے انتقال عرض کا موضوع سے برخلاف جسم کے وجود کا حیز میں، کیونکہ وجود جسم کا فی نفسی امر ہے اور وجود جسم کا حیز میں یہ امر آخر ہے، اسی وجہ سے منتقل ہوتا ہے جسم حیز سے۔ شاباش شاباش وعند الفلاسفہ معنی قیام شیء بذاتی استغناء عن محلی یقومہ ومعنی صبر توجہ ہے۔ معنی ثانی للقائم بذاتہ و بغیر، پہلا آ گیا متکلمین کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک، عطف ہے اس کا، و معنی قیام ہی بذاتی عند المتکلمین، تو وہ عند الفلاسفہ کے قیام بذاتی کا فلاسفہ کے نزدیک کیا معنی ہے؟ معنی شے کے قیام بذات ہی کا فلاسفہ کے نزدیک شے کا مستغنی ہونا ایسے محل سے جو اس کو قائم کرے، یہ معنی ہے۔ کن کے نزدیک کیا کہ جی؟ فلاسفہ کے نزدیک شے کے قیام بذات ہی کا معنی شے کا استغنا ہے، شے کا مستغنی ہونا، شے کا مستغنی ہونا ایک ایسے محل سے جو ایسا تو کوئی لکھ دیا، مستغنی ہونا محل سے ہے، صفت موصوفی جو اس کو قائم کرے۔ وہ خلاصہ تو مال ایک ہی نکلتا ہے آگے جا کر کہ کیا کہ جی صرف ہے نا فرق اور کرنا ہے جی کہ فلاسفہ کے نزدیک شے کے قیام بذات ہی کا معنی یہ ہے کہ شے اپنے قیام میں غیر کی محتاج نہ ہو، شے اپنے قیام میں غیر کی محتاج نہ ہو، وہ خلاصہ یہی ہے، شے اپنے قیام میں غیر کی محتاج نہ ہو، یعنی مستغنی ہونا شے کا ایسے محل سے جو اس کو قائم کرے۔ آگے سمجھ آگے چل بمانا معنی قیامی بشیء آخر اختصاصہ بھی بحیث یصیر الاول نعتا والثانی منعوتا، اور شے اور قیام شے کا شے آخر کے ساتھ، قیام شے کا شے آخر کے ساتھ یعنی عرض کا قیام محل کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عرض کا شے کا مختص ہونا شے کے ساتھ، یعنی عرض کا مختص ہونا محل کے ساتھ، اس حیثیت سے کہ اول بنے نعت ثانی بنے منعوت، اول بنے یعنی وہ جو عرض ہے نا اس سے اسم فاعل مشتق کر کے اس کا حمل کرنا ٹھیک ہو، کس پر؟ جس کے ساتھ وہ قائم ہے، جس کے ساتھ وہ اے شابہ سے یہ ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ اور شے کا قیام شے آخر کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شے کا اختصاص یعنی عرض کا اختصاص محل کے ساتھ اس حیثیت سے ہو کہ اول نعت ہو اور ثانی منعوت ہو۔ سنیں اول سے مراد وہ جو عرض ہے، ثانی سے مراد ہے وہ محل۔ سواء کان متحیزا کما فی سواد الجسم او لا کما فی صفات باری ایسا اسمہ والمجردات، چونکہ انہاں ہور بھی نال جوڑنے نے اس واسطے پھر ہور مانے کرتے نے، برابر ہے کہ پھر وہ جو او قیام شے وہ متحیز ہو، یعنی وہ جو نعت منعوت ہے نا کہ بھی شے کا شے کے ساتھ اختصاص، یہ ہے کہ شے دوسرے کے ساتھ قائم ہے، یعنی ایک شے دوسری شے کے ساتھ مختص ہے، اس حیثیت سے کہ جو شے مختص ہے یہ بنے نعت، جس کے ساتھ مختص ہے وہ بنے منعوت یعنی موصوف۔ آگے عام ہے کہ یہ جو شے دوسرے کے ساتھ مختص ہے وہ متحیز ہو، وہ حیز میں ہو، ظاہر جس کے ساتھ قائم ہے وہ حیز میں ہوگا تو وہ بھی خام خواہ ہوگی، جیسا کہ سواد جسم میں، جیسا کہ تو چونکہ جسم تحیز میں ہے تو لہذا سواد بھی جسم سواد بھی تحیز میں ہے جی، یا کہ برابر ہے کہ وہ جو نعت ہے جس کا اختصاص ہے وہ تحیز میں نہ ہو، جیسا کہ صفات باری عزا اسمہ، جیسا کہ عزا اسمہ، وہ کہتے ہیں یہ تحیز میں نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یہ چیزیں اطلاع کی ٹھیک نہیں واقع آ رہے، لیکن چونکہ انہوں نے گل پڑھ رہے ہو جی، اور جیسا کہ مجردات، اور جیسا کہ مزید ذات آری شرح کیا کہ برابر ہے کہ وہ نعت متحیز ہو، جیسا کہ
जिस्म के स्वाद में या ना हो, जैसा कि बारी ताला जिस्म के अंदर जो सवाद है जी। ये सिफ्त मौसूफ अगार है कि अल जिस्म असवादो, जी। जिस्मुन असवादो, जिस्म ऐसा जिस्म जो काला है, जी। ये सिफ्त मौसूफ बनते हैं। या ये है कि या ये है कि वो मुतहय्यिज़ ना हो, जैसे बारी अज़ा इसमुहु की सिफतें जी। वो भी वो बारी ताला की सिफात हैं, इख्तिसास है, लेकिन तय्युज़ कोई नहीं है। जी। और मुजर्रदात हाँ वो मुजरदात उन्होंने जड़े हैं। जी 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 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵੇ माना क़याम शय बिज़ और इंदल फ़लासफ़ा अतफ़ है मातन के कौल व माना। क़यामी बिज़ाती इंदल मुतकल्लिमीन, अब माना में क़याम बिज़ाती का किन के नज़दीक फ़लासफ़ा के नज़दीक वो ये है कि शय का क़याम का माना बेज़ाती ये है कि मुस्तगनी होना शय का किस से, महल से ऐसा माल जो उसको तक़वीम दे। ये जो कव्वेमो सिफ्त है महल की, और जो कव्वेमो में के अंदर दो एक ज़मीर फ़ाइल है को हुआ है। ज़मीर अव्वल जो है वो किसके लिए, महल के लिए, ऐसा माल जो तकवीम दे सानी या शय उस शय को, यानी इस तरह उसका मुस्तगनी होना। ध्यान करें मैं माज मौसूफ किया माल को किसके साथ, तक़वीम के साथ, ये वास्ते दाखिल करने के सूरत के वो पुट्ठे पंगे, क्योंकि सूरत जौहर है उनके नज़दीक। ये मादे को जो सूरत लगती है ना वो मानते हैं कि ये भी क्या है, ये जौहर है। और इसके बावजूद सूरत ने हुलूल किया हुआ है हुजूले में। आ जड़ी तेरी सूरत है ना इन्हें हुलूल किया कि पानी हवा मट्टी दे विच। अच्छा जी, और नहीं मुस्तगनी सूरत किससे, झूले से, उससे बगैर नहीं हो सकती जी। मादे को मादा ना हो तो सूरतां किवें लगणगियां जी। पास अगर इक्तिफा करते मुसन्नफ़ अला कौली अम महल्लिन जी, जो कव्वे मुना कहते फ़लासफ़ा के नज़दीक, तो निकल जाती सूरत है जी बे अन हद्दे, वो जो कायम बेज़ाती है उससे सूरत निकल जाती। इसलिए कहा कि ऐसा माल जो उसको कुव्वत दे। बस जब मौसूफ़ किया गया माल को किसके साथ, के साथ तो दाखिल हो गई। इसलिए कि सूरत नहीं मोहताज किसकी तरफ, झूले की तरफ, अपने तकव्वुम में, यानी वजूद में, बल्कि अपने तशक्कुल में मोहताज है कि इसको जो शक्ल लगनी है ना वो तब लग, वो जो है ना उसमें मोहताज है, तब ये झूला एक शक्ल इख्तियार करेगा जी। फिर ये तारीफ़ शामिल है फ़लसफ़ियों के नज़दीक किसको, वाजिब को और मुजर्रदात और अजसाम को, बरखिलाफ मुतकल्लिमीन की तारीफ़ के, क्योंकि वो तारीफ़ मुख्तस है, जवाहिर फर्दा वो तारीफ़ ख़ास करती किन को, फर्दा को और अजसाम को, और नहीं है ये बावजह तारीफ़ के कसूर के। इसलिए कि मुतकल्लिमीन ने कसद किया है तारीफ़ करनी सिर्फ़ किसकी, जौहर के क़याम की, और जिस्म के क़याम, इसमें वाजिब ताला दाखिल नहीं है इस तारीफ़ में। व माना क़याम ही बेशैन आखरा इख्तिसासुहु बिही, ज़मीर अव्वल है किसके लिए, कायम के लिए, सानी कायकुम भी कब ए मतलब है भाई इख्तिसास उसका उसके साथ, यानी इख्तिसास किसका, शय का शय के साथ, इस हैसियत से कि हो जाए अव्वल, दाद और सानी मनऊत, यानी मुश्तक किया जाएगा जो किसी के साथ कायम है ना, उस कायम से मुश्तक करेंगे वो इसम जो उस मौसूफ पर हमल बिल मुवातात हो सके, उस पर जिसके साथ वो, कायम है, जैसा कि समाद के बारे में और इल्म के बारे में कहेंगे जिस्मुन अस्वद ज़ैदुन, आलिम, इसका नाम है फ़लसफ़ियों के नज़दीक इख्तिसास नायत की, ये लुग़त है फ़लसफ़े की। इख्तिसास नायत वो ये है कि जो अर्ज़ माल के साथ कायम है, वो कहते हैं कि ये शय उसके साथ यूँ मुख्तस है कि इस अर्ज़ से मुश्तकी करके हम इसका हमल कर सकते हैं किस पर, जिसके साथ कायम है, तो इसको कहते हैं इख्तिसास नायत। जितने के लफ्ज़ आवे तो मतलब भेज बीजिए भाई। सवाद से मुश्तक करके कह सकते हैं जिस्मुन अस्वद, इल्म से मुश्तक करके कह सकते हैं रजुलुन आलिमुन ज़ैदुन आलिमुन, एम और मुब्तदा हाल ख़बर सिफ्त, ये जना क्या नाम है, मफ़हूमन मुग़ैर है, मिस्दाकन एक ही चीज़ है। और समझे ही ज़ैदुन कायमुन जी, ते ज़ैदुनिल कायमु,
تے زید قائمن غلطی کوئی بھی قیام دا ثبوت ہے زید واسطے پاویں حال بناؤ پاویں صفت بناؤ پاویں خبر بناؤ صرف مفہوماً فرق ہے باقی ذات کے اعتبار سے تینوں ایک ہی ہے کون حال صفت اور خبر بارہا یہ چیز آپ نے مجھے سمجھائی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اختصاص کہتے ہیں اس پر یہ ایک سوال ہے اختصاصاً جواب دو اے بولا جاتا ہے فالکن مکوکبن فالکن یہ موصوف صفت ہے مبتدا خبر ہے لیکن جو کوکب ہے فلک کے اندر وہ خود جوہر ہے عرض نہیں ہے وہ ستارے اس طرح کہا جاتا ہے سیف مذہب تلوار جس پر سونا لیپا ہوا ہے جو اوپر سونا چڑھا ہے وہ خود جوہر ہے وہ خود ایتے پھر کی جواب دیو گے اختصاص تو بنے پہ جی اچھا جی برابر فلسفیاں دے نزدیک برابر ہے کہ ہو وہ منعوت متحیز وہ جو منعوت ہے کون جس کے ساتھ وہ قائم ہے نا برابر ہے کہ وہ اور پیچھے میں صفت کہہ گیا غلط ہے منعوت متحیز ہو جیسا کہ سواد کس میں چونکہ جسم متحیز ہے تو لہذا سواد بھی یا نہ ہو جیسا کہ صفات باری عزا اسم ہو میں اور یہ مجردات کون نے یہ جواہر مجردہ مادہ سے جو نہیں قابل کس کے اور یہ ان کے نزدیک یہ جواہر مردہ مجردہ نہیں ہے اجسام اور نہ ہی مکان وہ اندر جیسا کہ ملائکہ اور مسلمان انکار کرتے ہیں مجردات کا وہ کہتے ہیں کہ کل ما سوی اللہ تعالیٰ کیا ہے یا ایسی چھوٹی جز ہے جس کی آگے جز یا اللہ کے ما سوا ساری کائنات بند ہے تین چیزوں میں کس میں جسم میں یا جز لا یتجزا میں یا عرض میں اونچی جسم میں یا جز لا یتجزا میں یا عرض میں اور ملائکہ اور نفوس یہ سارے اجسام ہیں اگر تو کہے کہ کیا سبب ہے متکلمین کے اختلاف کا اور فلاسفہ کے اختلاف کا کس میں قیام کی تعریف میں تو میں کہتا ہوں کہ ارادہ کیا ہر ایک نے فریقین سے جوہر اور عرض کی تعریف کرنے کا ارادہ کیا متکلمون بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جوہر کا لفظ بولا جائے اللہ کی صفات پر عرض کا لفظ بولا جائے اس سے بچتے ہیں اس لیے یہ تعریف کی ہے چونکہ شریعت میں یہ لفظ نہیں ہے اور حصر کیا ممکنات کا کس میں جوہر فرد میں اور جسم میں اور وہ جو ان کے ساتھ قائم ہے وہ جوہر فرد و جز لا یتجزائی کیے اے شاباش سے دھیان کریں وہ اور جنا نام رکھتے ہیں متکلمین اول کا کس کا جوہر فرد اور جسم کا عین اور تیسرے کا نام رکھتے ہیں عرض پس قصد کیا انہوں نے تعریف سے وہ شے کہ جو شامل ہو کس کو اس واسطے جی بہر الحکما پس وہ نہیں بچتے وہ نہیں جنا بچتے بعض ان کے اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے سے کیا اور ان کی صفات کو اللہ کی صفات کو کہنے سے وہ نہیں بچتے سنیں اور ثابت کرتے ہیں ممکنات میں جواہر مجردہ بھی تو قصد کیا انہوں نے تعریف کے ساتھ ایسی تعریف جو سب کو شامل ہو جائے جی سنیں تو جواہر مجردہ کوئی نہیں سارے جسم نے اللہ کے سوا ساری کائنات متکلمین کے مسلمانہ دے نزدیک متکلمین کو وکری قوم نہیں ہے گی بھائی مسلمانہ دے جنہیں علمی عقائد میں تحقیقاں کیتیاں وہ کہتے ہیں ساری کائنات بند ہے کس میں تین چیزوں میں جسم جز لا یتجزا یا عرض سنیں جی اللہ تعالیٰ اللہ ہے جی وہ ان میں داخل نہیں ہے جی ہائے وہ اور لتر کھان والی قوم اور تسی نہیں ہو دوجے ہو اور کو میرے پلے پہ ہی کوئی نہیں اور وہ اور فلاسفہ کے نزدیک پیزا کھاؤ اور پیزا جوہر کا عرض ہے چلو اور فلاسفہ کے نزدیک معنی شے کے قیام بذات ہی کا شے کا مستغنی ہونا ایسے محل سے جو شے کو قائم کرے تقویم دے اور معنی شے کے قیام کا شے آخر کے ساتھ مختص ہونا
شے کا شے کے ساتھ اس حیثیت سے کہ ہو جائے اول کون جڑی او جڑی مختص ہے جڑی کسی نال قائم ہے نعت اور ثانی منعوت برابر ہے کہ ہو کون ثانی او منعوت متحیز جیسا کہ جسم کے سواد میں یا نہ ہو جیسا کہ صفات باری تعالیٰ میں اجزاء اسمہ اور مجردات اور ہوں ان دی شرح نہ پڑھیے بھئی اے متکلمین کیا کیا فلاسفہ کی تے کی طالب علماں دے پلے پینا بھی سگو چنگا بھی سمجھ نہ آوے جی شرح قید پڑھی لیکن پتہ کون لگا جی بھی کم از کم جو پرانا عقیدہ پکایا بھی مسلمان ہونے ہیں باقی یہ جڑا نا تماش بینی بڑی عقیدہ ہے توحید جب تک ٹھیک نہیں اس وقت تک چس کوئی نہیں زندگی دی جی اور عند الفلاسفہ شے کے قیام بذات ہی کا معنی شے کا مستغنی ہونا ایسے محل سے کہ شے اس کو تقویم شے اس کو قائم کرے اور معنی شے کے قیام کا شے آخر کے ساتھ شے کے اختصاص ہے شے کے ساتھ اس حیثیت سے کہ وہ اول ناک اور ثانی منعوت برابر ہے کہ وہ منعوت متحیز جیسا کہ جسم کے صفات میں یا نہ ہو متحیز جیسا کہ بھاری اجزاء اسم ہو کے صفات میں اور مجردات میں بسم اللہ